من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب ہیں جو باکسنگ کے فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان کا اسم گرامی تو میں نہیں لینا چاہتا، لیکن انہوں نے محترمی اور مکرمی مرزا جہلمی کے گھر والوں کے بارے میں ایسی نازیبا اور غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہے کہ ہم جیسے مخالفین بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ اگرچہ ہم اصولی طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جہلمی صاحب کو ایک اسلام سے متوازی دین کا بانی سمجھتے ہیں اور اسی دین کا پیرو بھی سمجھتے ہیں، اور جو شخص جہلمی صاحب کے دین یا مذہب پر یا ان سے متفق ہے وہ جہلمی صاحب کے دین و مذہب پر چل رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جہلمی صاحب کے گھر والوں کے لیے ایسے غلط اور غیر اخلاقی الفاظ استعمال کریں جس کو ہم نقل غیر اخلاقی فعل ناباشد بھی نہ کہہ سکیں۔ یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ریسائٹ بھی نہ کر سکیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے، کوٹیشن بھی اس کی ہم کو تکلیف دیتی ہے، اقتباس بھی اس کا تکلیف دے رہا ہے۔ اور ہم نے تو یہ دیکھیں، اگر آپ کہیں ہم جہلمی صاحب کے سپورٹر ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ بچائے۔ ہم نے تو صاف کہہ دیا ہے، اب اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اور کیا کہا جائے کہ جہلمی صاحب کی زوجہ محترمہ اور جہلمی صاحب کی دونوں بنتین شریفین جو ہیں وہ جہلمی صاحب سے حجاب فرمائے۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بنتین شریفتین جو ہیں وہ حجاب فرمائیں جہلمی صاحب سے، اس سے زیادہ تو میں نہیں بول سکتا، لیکن ان کے تقدس ہمیں عزیز ہے۔ آئیے کیسے جملے لوگ بول دیتے ہیں۔ میں محترم جن صاحب نے ایسے غیر اخلاقی جملے جہلمی صاحب کی بنتین کے لیے یا بنات کے لیے کہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یار آپ کی بھی تو بہنیں ہوں گی نا، آپ کی بھی تو والدہ ہوں گی، ہم بھی تو ایسے جملے بول سکتے تھے۔ بار بار ہم ریفیوٹیشن کر رہے ہیں اور آج سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جہلمی صاحب کے خلاف ریفیوٹیشن جاری ہے ہماری، اور اصولی ریفیوٹیشن کی ہے ہم نے، جہاں تک دیگر لوگ نہیں جا سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہاں تک ہم نے ان کا ریفیوٹیشن کی ہے۔ بڑی بات نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جہلمی صاحب کے گھر والوں کی عزت رکھیں۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں ان کے والد صاحب نے تربیت ان کی ٹھیک نہیں کی ہے، کہیں نہ کہیں خامی ہے، یا یہ جو ہمیں خبر ملی ہے کہ گھر میں اسی طرح کی کچھ گفتگو رہتی تھی، یہ بھی ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ جملے کہ جو انہوں نے کہے ہیں میں ان کو ریپیٹ بھی نہیں کرتا، یہ میں تو اچھل کر رہ گیا ہوں کہ دیکھیے جہلمی صاحب سے نفرت اپنی جگہ پر، ان کے نظریات سے نفرت اپنی جگہ پر، مگر یار ان کے گھر والوں کی عزت رکھ لیں۔ آپ کے بھی گھر والے ہیں، ہمارے بھی گھر والے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب کی جتنی بھی گھر والوں کی انہوں نے الفاظ کہے ہیں وہ اس کا وہ برائی وہ نہیں ہے جو جہلمی صاحب نے انبیاء اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ تو جہلمی صاحب کو کہو یار، ان کے گھر والوں کو کیوں کہتے ہو؟ لیکن میں تو جہلمی صاحب کے لیے بھی ہمیشہ محترمی اور مکرمی اور محترم مکرم کہتا ہوں۔ جب بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو محترم جہلمی صاحب یا مرزا جہلمی صاحب یا محترمی یا مکرمی مرزا جہلمی یا جہلمی کہہ دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے؟ یار کوئی مجھ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہم اخلاقیات سے مجبور ہیں، ہماری اخلاقیات ٹھیک ہے کہ جہلمی صاحب سے بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اتنے گر جائیں کہ جہلمی صاحب کے لیے وہ کچھ کہہ دیں، اور جس میں ان کی بیٹیوں کا کیا پتہ آپ کو مذہب کیا ہے، کیا پتہ وہ بیٹیاں اپنے والد کے مذہب کے بجائے رسول اللہ کے مذہب پر ہوں، کیا پتہ ان کے بیٹے رسول اللہ کے مذہب پر دین پر ہوں جو رسول اللہ لے کر آئے، اور نہ کہ جہلمی صاحب نے جو رسول اللہ کے دین کے نام پر اپنا جو دین بنایا اس پہ نہ ہو۔ آپ کو کیسے پتہ؟ کیا پتہ کیا مجبوری ہو زوجہ جہلمی کی کہ وہ اس مسئلے پہ ساکت ہوں۔ اس میں بڑے احتمالات ہیں۔ یار عزت رکھ لیں، اگر وہ عزت نہیں رکھ سکتے تو پھر اپنا چینل وہ ایکسپوز، یار اس سے اہل سنت بدنام ہو رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کی زبان اتنی گندی ہے۔ کچھ اہل سنت کا خیال رکھ لیں، کچھ اسلام کا خیال رکھ لیں کہ بھائی اسلام میں یہ زبان استعمال نہیں ہوتی مخالفین کے لیے۔ ہمارا تو ہم یہ تو سب سے کہیں گے کہ ہم تو جہلمی صاحب کے لیے بھی وہ زبان استعمال نہیں کر سکتے جو جہلمی صاحب صحابہ کے لیے کر رہے ہیں۔
جو جیلمی صاحب انبیاء کے لیے کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کیوں نہیں لحاظ کرتے؟ اگر آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کسی معتبر عالم دین سے کانٹیکٹ کریں اور اس کو چند انسٹرکشنز کے ساتھ جیلمی صاحب کے علمی ردود پر اس کو کیا کہتے ہیں مجبور کریں، یعنی ردود علمیہ پہ اس کو مجبور کریں کہ بھائی آپ لکھیں، یہ جواب دیں، لیکچرز دیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں ہوتے ہیں جو بڑا اچھا ریفوٹیشن کر سکتے ہیں مگر خود سے نہیں کرتے ہیں ان کو، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک تو ٹھیک ہے ہم جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک تو راشد محمود جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک تو سیف اللہ محمدی جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک تو کیا کہتے ہیں عبداللطیف صاحب جیسا تو نہیں ہوتا جو بے نفس ہو کر رد کر رہے ہیں۔ میں تو ان اکابرین کے اور جو محققین ہیں ان کے صف میں اپنے کو شامل نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بھی بے غرض ہو کر جہلمی صاحب کا رد کیا ہے، اور ہم نے یہ اللہ سے اس اجر چاہا ہے۔ اس کا بندے سے اجر چاہنا تو بہت ہی غلط بات ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آپ تھوڑی سی عزت کر لیں۔ میں آپ کو اس دفعہ کے بعد اور کیا کہوں کہ الفاظ اچھے استعمال کریں۔ میں جب سے مجھے پتہ چلا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے، ڈیلیٹ ویڈیو کریں جس میں جیلمی، اور بلکہ میں کہتا ہوں ایڈیٹنگ کریں اور یہ سارے الفاظ نکالیں جو بچ جاتا ہے، چاہے 1 سیکنڈ کا ہی ہو وہ چڑھا دیں، یہ الفاظ نکال دیں۔ میں جیلمی صاحب کا کوئی تعظیم نہیں کرتا ہوں دل سے، جو تعظیم ہے وہ پروٹوکول ہے، جو اصول ہے، جو اخلاقیات کے اندر ہے، ورنہ دل کے اندر میں کھل کے بتا رہا ہوں کہ میں ان کو قابل تعظیم نہیں مانتا۔ مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی گھر والوں کی توہین کریں؟ وہ بھی ہمیں نہیں مانتے، کس طرح وہ مان سکتے ہیں جبکہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالو اہل البیت مانتے ہیں، اور حضرت معاویہ کی شان میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو اتنا ہی برا سمجھتے ہیں جیسے کوئی سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ کی شان میں گستاخی کر دے۔ ہم سیدنا فاطمہ کی شان، سیدتنا فاطمہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مسلمان نہیں مان سکتے۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کیسے مسلمان مان لیں؟ مجھے بتائیں۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کیسے ہم مسلمان مان لیں؟ لیکن اگر کوئی ہے ہی ایسا تو اس کے گھر والوں کو ہم یہ کہیں گے ہم نے کوئی لفظ ان کے زوجہ سے اور ان کی بنات سے ایسا نہیں سنا، بلکہ ابنا سے بھی ان کے ایسے کوئی لفظ نہیں سنا، تو پھر کیا کریں؟ آپ کو میں یہ آخری میرا یہ انصاف کے لیے کہ بھائی میں آپ کو اصلاح نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، والسلام تمت، کیونکہ اگر میں بتاؤں گا، آخری بات جو بتا رہا کوئی سننے والا نہیں ہے، یقین مانیے ہم جیسے لوگ جو جہلمی صاحب کے اتنے رد کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کیا کوئی کبھی جہلمی صاحب کہہ سکتے ہیں؟ شاید ہی کوئی ایسا بات ہو لرزی سے انسانیہ سے، ورنہ میں نے تو ہر بار ان کے پروٹوکول رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، فتاویٰ اپنی جگہ پر ہیں، میں یہ صاف کہتا ہوں کہ جو فتاویٰ دیے ہیں میں نے کہ بھائی وہ ایک اور دین پر ہیں جو اسلام کے ماسوا ہے، اور جس کے بانی بھی وہ ہیں، جس کے پیرو بھی ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ کئی لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ جہلمی صاحب کے گھر والوں کے ساتھ ایسے الفاظ کہے جائیں۔ اور میں نے تو صاف کہا کہ جہلمی صاحب کے گھر کے لوگ جو ہیں، جتنی خواتین ہیں ان کی، چاہے بنتین ہوں یا زوجہ ہوں، یا اگر ایک سے زیادہ ہوں، زوجتین ہوں، تب بھی ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان سے حجاب لینا چاہیے۔ اس سے بڑھ کے میں بات نہیں کہہ سکتا، اور یہ کوئی شرعی گالی نہیں ہے، کیونکہ میں شرعی گالی کی اصطلاحی کے خلاف ہوں۔ شریعت کے فتاویٰ گالی نہیں ہوتے، یہ تو اسرار صاحب نے یہ جملے کہہ دیے شرعی گالی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ اسرار صاحب نے یہ بہت بڑا ظلم کیا یہ اصطلاح ایجاد کر کے۔ والسلام تمت۔